السلام علیکم۔ تو آج کل یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگ پریشان رہتے ہیں اس سے۔ جی بالکل، یہ تشویش تو ہے بہت سے لوگوں کی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جیسے کچھ طبی ویب سائٹس ہیں، ماہرین کی باتیں ہیں اور کچھ وہ پرانے زمانے کے ٹوٹکے بھی، جی ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ بالوں کو سفید ہونے سے مطلب بچانے کے یا کم از کم اس عمل کو سست کرنے کے قدرتی طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے اور بالوں کی صحت پر دیکھیں بہت سی چیزیں اثر کرتی ہے۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع اس پیچیدہ مسئلے کے کن پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے غذائیت کی بات کرتے ہیں۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ خاص وٹامنز اور منرلز کی کمی، جی جیسے وائٹامن B12، D3، E اور آئرن، ان کا تعلق ہو سکتا ہے بالوں کی سفیدی سے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ غذاؤں میں بھی ذکر ہے، جیسے چنے، دالیں، سالمن مچھلی، گوشت، سبز پتوں والی سبزیاں، بادام، کاجو وغیرہ۔ بالکل، دیکھیں یہ جو غذائی اجزاء ہیں نا، یہ اصل میں بالوں کو رنگ دینے والے خلیات یعنی میلانوسائٹس، اچھا۔ ہاں، ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر B12 اور آئرن وہ خون کے ذریعے بالوں کی جڑوں تک آکسیجن پہنچاتے ہیں، ہاں۔ اور وائٹامن E ایک طرح سے محافظ کا کام کرتا ہے، خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ان چیزوں کی کمی ہوگی تو ظاہر ہے یہ رنگ بنانے والے خلیات کمزور پڑ سکتے ہیں۔ مطلب وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ جی بالکل، جس سے پھر بال سفید نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ صرف وائٹامن کی کمی نہیں، یہ خلیاتی سطح پر ایک پورا عمل متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ سمجھ گئی، یعنی غذا کا اثر تو بہت گہرا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جس پر کافی زور دیا گیا ہے، ذہنی دباؤ یعنی سٹریس۔ جی ہاں، سٹریس۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شدید تناؤ سے جسم میں آکسیڈیٹو سٹریس بڑھتا ہے، بالکل۔ اور وہ پھر ان رنگ بنانے والی خلیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر تھوڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھئی ٹینشن کا اثر اتنا سیدھا بالوں کے رنگ پر؟ جی، تعلق تو ہے اور گہرا ہے۔ آکسیڈیٹو سٹریس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جسم کے اندر ایک قسم کی زنگ لگنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا، زنگ لگنا، ٹھیک۔ ہاں، تو تناؤ اس عمل کو بڑھاوا دیتا ہے، اور یہ زنگ یہ بالوں کے میلانوسائٹس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو پھر اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں، اس سے نمٹنے کے لیے ذرائع وہی چیزیں بتاتے ہیں جو عمومی صحت کے لیے اچھی ہیں: مراقبہ، یوگا، گہری سانس لینے کی مشقیں، اور خاص طور پر پرسکون اور پوری نیند۔ یہ چیزیں جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو آپ کہہ لیں سہارا دیتی ہیں۔ صحیح، یہ تو ہوئی اندرونی صحت کی۔ اب کچھ باہر سے لگانے والی چیزوں کا بھی ذکر ہے، جیسے قدرتی تیل، جڑی بوٹیاں، آملہ کا اور کری پتے کا ناریل کے تیل کے ساتھ۔ جی ہاں، یہ روایتی طور پر کافی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ آملہ میں وائٹامن C اور اینٹی آکسیڈنٹس کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور کری پتوں کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر ان میں موجود اجزاء خلیات کی حفاظت میں کوئی کردار ادا کرتے ہوں۔ تو کیا انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے؟ ذرائع یہ تجویز کرتے ہیں کہ جیسے کری پتے اور ناریل کے تیل کا مکسچر ہے، وہ ہفتے میں 2 سے 3 بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کے جو فوائد ہیں نا، وہ زیادہ تر روایتی علم اور ان کی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی بنیاد پر ہیں۔ مطلب بہت ٹھوس سائنسی ثبوت شاید ابھی محدود ہوں۔ سمجھ گئی۔ اچھا، ایک اور بہت دلچسپ بات جو ملی وہ تھی کیٹلیز انزائم اور لوٹیولین جیسی چیزوں کے بارے میں۔ جی، کیٹلیز۔ ہاں، کہا گیا ہے کہ لہسن، بروکلی، بادام، شکرکندی میں کیٹلیز ہوتا ہے، اور اجوائن، گاجر، پیاز میں لوٹیولین۔ یہ کیٹلیز والی بات مجھے خاص طور پہ نہیں لگی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑوں میں ایک کیمیکل جمع ہوتا ہے، ہائیڈروجن پر آکسائڈ۔ اچھا۔ جی، اور یہ رنگ بنانے والے خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ کیٹالیز وہ قدرتی انزائم ہے جو اس ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو توڑ دیتا ہے بے ضرر پانی اور آکسیجن میں۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ وہ غذائیں جن میں کیٹالیز زیادہ ہو، وہ اس نقصان دہ کیمیکل کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ اور لیوٹولن؟ لیوٹولن بھی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ جانوروں پر کچھ تحقیق ہوئی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ خاص طور پر بالوں کی رنگت برقرار رکھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔
لیکن انسانوں پر ابھی مزید تحقیق چاہیے؟ جی بالکل، انسانوں پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ صرف وٹامنز کا کھیل نہیں، جسم کے اندرونی کیمیکلز کا بھی بہت کردار ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا باہر کے عوامل بھی اہم ہیں؟ ذرائع میں تمباکو نوشی، دھوپ کی شعاعیں یعنی یووی ریز، اور وہ ہیئر سٹائلنگ میں گرمی کا استعمال، ان کا بھی ذکر ہے۔ بالکل بالکل، یہ عوامل بھی آکسیڈیٹو سٹریس بڑھا سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے تو بالوں کی جڑوں تک غذائیت ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتی۔ یووی شعاعیں تو براہ راست خلیاتی سطح پر نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ظاہر ہے تمباکو نوشی چھوڑنا، دھوپ میں نکلتے ہوئے سر ڈھانپنا، کوئی ٹوپی پہن لینا اور بالوں کو بار بار گرمی دینے سے بچنا، یہ سب حفاظتی اقدامات ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں کچھ گھریلو ٹوٹکوں کا بھی ہلکا سا ذکر تھا، جیسے پیاز کا رس یا کافی گراؤنڈز۔ جی وہ بھی ہیں۔ یہ زیادہ تر روایتی ٹوٹکے ہیں، ان کے پیچھے سائنسی ثبوت تو شاید بہت کم ہوں۔ اچھا۔ لیکن کچھ نہ کچھ نظریاتی بنیاد ہو سکتی ہے، جیسے پیاز میں سلفر ہوتا ہے یا شاید کیٹلیز کا بھی کچھ اثر ہو، اور کافی کا استعمال تو زیادہ تر عارضی طور پر بالوں کو رنگت دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو مجموعی طور پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ہمہ جہت حکمت عملی اپنانی پڑتی ہے۔ جی بالکل۔ متوازن غذا، تناؤ پر قابو، کچھ یہ قدرتی تیل یا جڑی بوٹیاں، اینٹی آکسیڈنٹس اور کیٹلیز والی غذائیں، اور پھر بیرونی نقصان دہ چیزوں سے بچاؤ، یہ سب مل کر ہی شاید کچھ فرق ڈالیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ ایک مکمل طرز زندگی کا حصہ ہے، کوئی ایک شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور ایک بات جو آخر میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو شاید ان ذرائع میں براہ راست نہ ہو لیکن ان سے نکلتی ہے، جی، وہ یہ کہ ان تمام طریقوں کے ساتھ ساتھ جینیات کا کردار بہت اہم ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہر کسی پر ان طریقوں کا اثر ایک جیسا نہیں ہوگا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں، ہمارا جسم اسے کس حد تک جذب کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈائجیشن اور ابزارپشن۔ جی بالکل، ہماری آنتوں کی صحت یعنی گٹ ہیلتھ، اس کا بالوں کی صحت سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر مستقبل میں شاید مزید تحقیق روشنی ڈالے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے، غور طلب بات ہے۔